بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ فَيَرُدُّهُ مَنْعُ لُزُومِ الْغَرَرِ مَعَ فَرْضِ اتِّفَاقِ الْأَفْرَادِ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِاخْتِلَافِ الْقِیمَةِ اِلَى آخِرِهِ۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ مجموع میں سے کچھ کا بیچنا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مجموع میں سے کچھ کا بیچنا بطور نسبت و کثر مشاع پرسنٹیج، دوسرا تھا بطور فرد مردد۔ فرد مردد میں پھر کہا تھا اگر اس کے افراد ایسے ہیں کہ جو قیمت کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہاں بیع باطل ہے، لیکن اگر وہ قیمت کے لحاظ سے مساوی ہیں تو پھر وہ صحیح ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا تھا کہ نہ، بے شک وہ قیمت کے لحاظ سے مساوی ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ پہلی دلیل دی تھی جہل، دوسری دلیل دی تھی ابہام، تیسری دلیل دی تھی غرر، اور چوتھی دلیل تھی کہ وہ صفات وجودیہ کو موصوف وجودی چاہیے۔ دو دلیلوں کے شیخنا نے جواب مکمل کر دیے، آج تیسری اور چوتھی کا جواب۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کل کے افراد ان صفات میں برابر ہیں کہ جن کی وجہ سے قیمتوں میں اختلاف ہوتا ہے، نتیجتاً کہ اگر ان کی قیمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں کسی قسم کا غرر لازم نہیں آتا۔ جب یہ بھی اسی 500 کی قیمت کا فرد ہے، یہ بھی اسی 500 قیمت کا فرد ہے، وہ یہ والا اگر وہ فرق کرو اس کو گٹو یا وہ جو بوری اٹھا کے دے دے تو بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں، یہ والا اٹھا کے دے تو بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں۔ بے غرر کہاں سے آیا؟ غرر تاب ہے کوئی مال کسی کا ضائع ہو رہا ہو، کوئی جنس کے حوالے سے فرق ہو، ایسا تو ہے نہیں، وہی جنس ہے، وہی چیز ہے، سارے افراد قیمت میں بھی مساوی ہیں، لہذا کسی قسم کا کوئی غرر لازم کیوں؟ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بیع السلم جہاں ثمن پہلے ہوتی ہے اور مسمن بعد میں، بیع الثمن کی شرائط دیگر بیوع سے زیادہ ہیں کہ اس کو فلاں شرط ہے فلاں شرط ہے، وہ مشخص کرنا اہم ہوتا ہے، لیکن کسی مجموع متساویۃ الاجزاء کی بیع سلم بھی صحیح ہے۔ جناب اگر غرر ہوتا تو کم از کم بیع السلم اصلا درست نہ ہوتی، چونکہ وہاں اس مبیع کا معین ہونا، مشخص ہونا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ موقع پر موجود کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بیع السلم اس کی صحیح ہے۔ اس طرح خیر اور بھی ایک دو مثال دیں۔ باقی رہ گئی آپ کی چوتھی دلیل کہ ملکیت صفت وجودی ہے، اس کے لیے محل ہونا چاہیے کہ یہ صفت جا کے اس کو عارض ہو۔ فرماتے ہیں جناب ملکیت صفت ہے، لیکن یہ دیگر صفات حقیقیہ کی طرح نہیں ہے کہ جن کو محل چاہیے ہوتا ہے، یہ صفت اعتباری ہے۔ یہ موبائل میری ملکیت ہے، آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا، آپ کے پاس آ گیا یا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اب کہتے ہیں فلاں اس کا مالک ہے، چیز تو وہی ہے نا، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، بس شارع نے یا عرف نے ایک اعتبار کیا ہے کہ اب پہلے یہ صفت ملکیت کی نہیں تھی، اب وہ صفت آ گئی۔ جناب صفات اعتباریہ کے لیے صفات حقیقیہ کی طرح محل درکار نہیں ہوتا، اور ہم آپ کو اس کی مثالیں دیتے ہیں، شواہد دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص اگر یہ وصیت کرتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرا ایک مکان جناب حاجی ناصر عباس صاحب کو دے دینا،
بندہ مر گیا، حاجی صاحب کی ملکیت ایک مکان پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن اس پر ہوگی یا اس پر یہ تو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ملکیت ثابت ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پاس ایسے شواہد اور بھی بہت سارے موجود ہیں کہ یہ ملکیت صفات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ صفات اعتباریہ ہیں، کہیں شارع اعتبار کرتا ہے، کہیں عرف اعتبار کرتا ہے، یا کہیں دونوں اعتبار کرتے ہیں، لہذا اس میں سے آپ ان کو صفات حقیقی اور اصیل کی طرح نہ بنائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مثلاً انگور کھٹا ہے تو وہ کھٹائی اس انگور کے ساتھ ایک صفت حقیقی ہوتی ہے نا، یا میٹھا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، یا فلاں چیز میٹھی ہے بالآخر ہی۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ جو مانع تھے انہوں نے دی 4 دلیلیں، شیخنا نے ہر دلیل کا دیا جواب، آخر میں بہت پیارا فرماتے ہیں فل انصاف۔ بہرحال میرے نزدیک تو انصاف یہ ہے کہ اگر ایک کل ہے جو متساویت الاجزاء ہے، اس میں بعض کو بیچا جاتا ہے اور ان کی قیمت میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اس کے بطلان پر ہمارے پاس کوئی قانع کنندہ دلیل موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط میں نہیں کر رہا، محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدہ وہ بھی میرے ساتھ اس مسئلہ میں شریک ہیں، پھر ان کی عبارت بھی نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ترجمے میں آ جائے گی، اس کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اس کو کرتے ہیں، پھر آگے اسی سے مربوط ایک چھوٹی سی فرع ہے، اس کا علیحدہ خلاصہ گزارش کرتا ہوں۔ اما الوجہ الثالث، تیسری دلیل اور لزوم غرر کی تھی نا، فرماتے ہیں فَيَرُدُّهُ، ان کی تیسری دلیل لزوم غرر کو رد کرتا ہے، منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد فی الصفات الموجبۃ لاختلاف القیمہ۔ جس صفت نے ان کی قیمتوں میں تبدیلی لانی تھی، کسی نے جو 1000 کی بنانی تھی تو کوئی 800 کی، جب ایسی صفت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، 800 کی ہے، ایک جز 800 کی ہے تو ساری 800 کی ہیں، ایک فرد 900 کا ہے تو سارے 9 کے ہیں، کوئی ایسا فرق ہے ہی نہیں، تو پھر غرر کہاں سے آ گیا بھائی؟ منع لزوم الغرر۔ والدہ یجوز الاصلاح فی الکل من هذه الافراد، لہذا کسی بھی مبیع متساویت الاجزاء فی القیمت کی بیع السلف صحیح ہے، مع ان الانثبات فی السلم عقد، حالانکہ بیع السلف میں اس مبیع کو معین اور مشخص کرنا شرائط وغیرہ کے حوالے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ موقع پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی، جبکہ یہ بیچارہ سمن دے رہا ہوتا ہے، مسلمان پتہ نہیں کب ملنا ہے، تو اگر بیع السلم جن کو زیادہ مضبوط، جو شرائط سب سے زیادہ ہیں، اگر اس کی بیع السلم، اس کی بیع السلم صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ تو چیز وہاں پر موقع پر موجود ہے اور یہ ہوتی بھی نقد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذًا قَدْ جَوَّزُوا بَيْعَ السَّاعِ الْكُلِّ مِنْ صُبْرَا، انشاءاللہ آگے ہمارا ایک موضوع بحث آئے گا، اس میں ہم بحث کریں گے کہ اگر ایک صبرا، ایک گندم کا ڈھیر پڑا ہے اور اس میں سے کہتے ہیں مجھے 1 سا دے دو، بس اتنی بات کرتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں یہ صحیح ہے، حالانکہ لا فرق بینہما من حیث الغرر قطعاً، بس اگر یہاں ضرر ہے تو پھر وہاں بھی ضرر ہونا، غرر اگر یہاں غرر ہے تو پھر وہاں بھی غرر ہونا، یہ اس لیے کہ 1 سا پتہ نہیں کون سا والا سا ہوگا، بس اگر یہاں غرر ہے تو پھر وہاں بھی غرر ہو، لیکن وہاں سارے کہتے ہیں صحیح ہے، اگر وہاں صحیح ہے تو پھر یہاں بھی صحیح ہے۔ والدہ رد فی الایذاء، اور شاید یہی وجہ ہے کہ فخر المحققین رحمۃ اللہ علیہ نے ایذاء میں والدہ رد فی الایذاء، کس کو رد کیا ہے؟ حمل الصائع من الصبرۃ علی الکل برجوعہ الی عدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد اجماعا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے ہمیں اس صبرہ میں سے ایک ڈھیر میں سے 1 سا دو، تو وہ کہتے ہیں
یہ صحیح نہیں ہے کہ اس سا کو حمل کریں کلی پر، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ اصلاً بائے صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ موجب غرر ہے، اور جو چیز موجب غرر وہ مفسد ہوتی ہے اجمال۔ یعنی اگرچہ بعض لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس صبرہ میں سے ایک سا بیچنا جائز ہے، لیکن صاحب ایذا اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ اما الرابع، چوتھی دلیل کہ ملکیت صفت وجودی ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں اس کا جواب فَبِمَنْ احتیاج صفت الملک الی موجود، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ صفت ملک کو کسی موجود خارجی کی ضرورت نہیں ہے، صفت ملکیت کو کسی موجود خارجی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكُلِّيَ الْمَبِيعِ سَلَمًا أَوْ حَالًا مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي، بیع السلم جب ہوتی ہے، مبیع موقع پر موجود ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، یا بیع حالی جہاں نہ بھی ہو، ابھی اس نے گھر سے اٹھا کے دینا ہوتا ہے، وہ مشتری کا مملوک عقد کے بعد بن جاتے ہیں یا نہیں بن جاتے؟ یقیناً بن جاتے ہیں۔ لا وجود لفرد منہ فی الخارج، حالانکہ خارج میں ان کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہیں ہوتا، بصفت کونہ مملوکن، تاکہ ہم یہ کہیں یہ والا فرد مملوک مشتری، حالانکہ ایک فرد بھی وہاں پر موجود، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ ہو گیا ایک قسم کا نقضی جواب۔ اور دوسرا حلی جواب، حلی جواب جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ان الملکیت امر اعتباری، بھائی ملکیت ایک امر اعتباری ہے، یعتبرہ العرف والشرف وعدہما فی مواردہ، لیست صفتا وجودیتا متصلہ، یہ اس طرح کی صفات حقیقیہ میں سے نہیں ہے، کالہموزۃ والسواد، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ موبائل کا کلر سیاہ ہے، موبائل کا وجود ہوتا ہے تب سیاہ کہتے ہیں، انگور ہوتا ہے تب کھٹا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس قسم کی صفات حقیقیہ متصلہ میں سے نہیں ہے کہ جس کے لیے وجود خارجی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں سرہ بصحۃ الوصیۃ باحد الشیئین بل لاحد الشخصین ونحوہ، یہ کہتے نہیں میرے دو مکان، دو گاڑیوں میں سے ایک گاڑی فلاں کو دے دینا، بندہ جب مر جاتا ہے تو وہ فلاں بندہ وہ جو مصلح ہوتا ہے وہ ایک گاڑی کا مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ امر اعتباری ہوتا ہے نا، لیکن ابھی کنفرم تو نہیں ہوتا کہ مجھے والی ہے جا کسی ایک کا بن گیا یا نہیں بن گیا، حالانکہ خارج میں کوئی ایک معین تو نہیں ہوتی کہ وہ ملکیت اس پر آئی ہے الی آخر۔ یا ترابی صاحب کہتے ہیں جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا وہ کیا ہے شیشہ موٹر سائیکل وہ فلاں دو بندوں میں سے ایک بندے کو دے دینا، اللہ کرے ترابی صاحب شہید ہو جاتے ہیں تو ان دو میں سے کوئی ایک مالک بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن کون ہوگا یہ تو معین نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ صفت ملکیت کے لیے کوئی موجود خارجی کا ہونا ضروری نہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آقا جان؟ چار دلیلیں مانعین نے دی، شیخنا نے چاروں کا جواب دیا۔ فل انصاف کما اعترف بہ جماعت اولہم المحقق الاردبیلی، کیا ہے انصاف؟ عدم دلیل معتبر علی ایک کل ہے، کل میں سے کچھ کو بیچا جا رہا ہے، اور کچھ کے جو افراد ہیں وہ قیمت کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے سارے مساوی ہیں۔ اب اس کی ممنوعیت پر ہمارے سامنے کوئی دلیل موجود ختم ہوگی۔ اور فرماتے ہیں یہ انصاف فقط میرا نظریہ نہیں بلکہ بہت سارے بزرگان میرے ساتھ ہیں، جن میں سب سے پہلے محقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، قال فی شرح الارشاد، محقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الارشاد میں کیا فرمایا؟ علامہ ہو کہ ہو بعد ان حقا عن الاصحاب علمنا، انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تھان میں سے کچھ زرا کپڑا بیچا جائے من غیر تقیید کونہی من ای طرفین، کہ وہ اس سرے سے ہوگا یا اس سرے سے ہوگا، یہ قید نہیں لگاتے، تو کچھ علماء کہتے ہیں ایسا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے 5 میٹر چاہیے اور یہ طے نہیں کرتا کہ وہ تھان کے اس سرے سے ہوگا یا اس سرے سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علمانا یہ درست نہیں ہے۔ محقق اردبیلی نے پہلے قول من کو
نقل کیا. پھر آگے فرمایا قال وفیہ تأملون، مجھے اس من والے قول میں کیوں فرماتے ہیں اذ لم یکن دلیل لم یقم دلیل علی اعتبار ھذا المقدار من العلم. 5 میٹر کی بات تو ضروری ہے، لیکن 5 میٹر تھان کے اس سرے سے یا اس سرے سے اس حد تک بھی علم ہونا شرائط صحت بدین میں سے ہے. لم یکم علیہ دلیل فإنہما اذا تراضیا، جب دونوں پارٹیاں راضی ہو گئیں علی ذراع من ھذا الکرباس من ای طرف اراد المشتری اور من ای جانب کان من الارض فما المانع بعد العلم. جب راضی ہیں ادھر سے ہو جا ادھر سے ہو جا، ادھر سے زمین کا ادھر سے ہو، اس میں فرماتے ہیں کیا مانے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ متساویت صفات میں کوئی حرج. پس فالدلیل هو الاجماع، مانعین کے پاس دلیل فقط اجماع تھا، وہ بھی لو ثابتا، اگر وہ کو ثابت کر لیں تو. وقال رفتا من غیر واحد نسبت الاصحاب، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی نسبت علماء کی طرف دی بھی تھی کہ بہت سارے بزرگان من کے قائل ہیں بر اور ان کے پاس. قال بعض الاساطین فی شرح القواعد، ایک مزیدار سا یہ ایک چیپٹر ہے، تھوڑا اس کا خلاصہ سن لیں. اس چیپٹر میں شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، اس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ادلہ کے ذریعے ثابت کرنا ہمارے محل باس میں ممنوعیت کو، جو ادلہ سامنے ہیں یہ تو ہے مشکل. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بزرگان اور فقہا وہ مان کے قائل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان مزاج اور انداز شارع اور ائمہ کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی من کے قائل ہو جائیں. پھر شیخ بھی انہیں کوئی حاملہ ہی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں بات کاشف الغطاء کی ٹھیک ہے، دلیلیں تو ہمیں من پر نہیں مل رہی، لیکن علماء جو دلیلیں دی ہیں ہم نے ان کے جواب دے دیے، لیکن وہ چونکہ مزاج شارع کے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی زندگی اسی دنیا میں گزری ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی من کے قائل. قال بعض الاساطین، شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ فی شرح القواعد بعد حکم المصنف بصحت بیع الذراع من الثوب والعرض. علامہ نے قواعد میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کپڑے یا زمین میں سے 5 میٹر 10 میٹر 20 میٹر بیچتا ہے، یہ طے نہیں ہوتا ادھر سے یا ادھر سے، تو علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ صحیح ہے. علامہ کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد الراجع الی بیع الکسر المشاع، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد ہوگی کسر مشاع، کہ اگر ٹوٹل 100 میٹر ہے اور یہ 10 میٹر لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ لینا چاہتا ہے 1/10، 10واں حصہ کہیں سے بھی، یہ تو ہے صحیح. قالا، لیکن آگے کہتے ہیں وَإِن قَصَدَا، لیکن اگر ان کی مراد کسر مشاع نہ ہو بائع اور مشتری کی، اور ان کی قصد کیا ہو معیناً، معین کیا کلیے بنحو فرد مردد، بنحو فرد جو ہمارا محل لباس چل رہا ہے وہ، او کلیاً یا بطور کلی مم معین، یہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ تیسرے نمبر پہ آئے گا ثالث پہ، اگلی جو آئے گی نا اس پر، ابھی آسانی چل رہا ہے نا، ثالث میں انشاءاللہ وہ صورت آئے گی کہ اگر وہ، یا جو میں آپ کو آسان ترجمہ کہوں کہ اگر وہ قصد کرتے ہیں اس دوسری کا یا آنے والی تیسری صورت کا، ان کا لا لا وجہ الشاء، تو پھر کہتے ہیں باطل، پھر سرے سے معاملہ باطل ہوگا. اچھا کیوں؟ لِحُصُولِ الْغَرَرِ بِالْإِبْهَامِ فِي الْأَوَّلِ، اس لیے اگر فرد مردد ہو تو وہاں پر غرر اور ابہام، وَقَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ، اور اس سے لازم ہے کہ ایک چیز وجود میں نہ ہو اور اس کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. اور وَبِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي الثَّانِي، اور اگر کلی فی المعین ہو تو وہاں پر اغراض لوگوں کی مختلف ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ دائیں سے لینا چاہتا ہو، یہ اس کو بائیں میں دے، ممکن ہے وہ بائیں سے امیدوار ہو، یہ اس کو دائیں سے دے، اس لیے سے درست نہیں ہے. فَيَلْحَقُ بِهِ النَّادِرُ،
اور اگر کہیں پر غرض مختلف نہ بھی ہو، کسی ایک فرد کے لیے غرض نہ بھی ہو، تو بھئی نادر کو معیار نہیں بنایا جاتا، نادر بھی اغلب کے ساتھ حکم میں ملحق ہوتا ہے کہ اگر اغلب افراد کو ایسا ہوتا ہے تو پھر نادر بھی اسی کے کھاتے میں شمار ہوں گے۔ اور وَلِلْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ بِهِ، اور پھر اجماع بھی نقل کیا گیا جو کہتے ہیں کہ یہاں بے صحیح نہیں۔ اعلان کال چلتے چلتے بعد میں آخر میں کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ بعد امعان النظر ونہایت التتبع، جتنا میرے لیے ممکن ہوا غور خوض کیا، تتبع و گہرائی سوچ سمجھ کیا، اس کے بعد میں نے یہ سمجھا ہے کہ ان الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر، غرر شرعی اور غرر عرفی متلازمان نہیں ہیں، ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، کہیں غرر شرعی ہوگا عرفی نہ ہوگا اور کہیں عرفی ہوگا تو مثالیں پڑھ چکے ہیں، میرے پاس چاول پڑے تھے، توجہ فرمائی نا، یہ بھی 100 روپے کلو ہیں، گندم پڑی تھی وہ بھی بالفرض، خدا نہ کرے اتنی مہنگی ہو جائے، وہ بھی 100 روپے کلو ہے۔ اب تھوڑا توجہ رکھنے کا، اگر میں ایک بندے کو یہ کہتا ہوں کہ جتنے یہ چاول ہیں اس کے برابر تمہیں یہ گندم دیتا ہوں، عرف اس کو غرر قرار نہیں دیتا لیکن شریعت قرار دیتی ہے، کیوں؟ شریعت کہتی ہے موزون میں وزن ہونا ضروری ہے، یہ وزن نہیں ہے، عرفاً کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے نہ غرر ہے، کیوں؟ یہ موزون تھی، یہ کہنا کہ اس کے برابر تول کے دیتا ہوں یہ درست، ہاں اگر وہ کلو کا بنا کے تول کے دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا وزن معلوم نہیں ہے تو پھر درست۔ اب یہاں شرن غرر ہے، عرفاً نہیں ہے، عرفاً غرر ہو شرن نہ ہو، وہ کیسے؟ عبد آپ کے غلام بھگوڑا تھا، شریعت کہتی ہے اگر آپ کہتے ہیں میں تمہیں وہ غلام اور یہ موبائل دونوں 8000 میں بیچتا ہوں، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج ہے، اگر وہ مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو یہی 8000 میں یہ آ جائے گا، عرف کہتا ہے یہ غرر ہے، یار یہ 8000 کا، یہ تو 2-2.5 کا آج کل پتہ نہیں مل جاتا ہوگا، اس زمانے مہنگا تھا، ہاں جی۔ اب یہاں عرف غرر کہہ رہے، شریعت غرر ہے، شاباش، فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے اس میں تتبع اور غرر کے معنی میں تتبع کیا، ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ غرر شرعی لا یستلزم الغرر عرفی وبالعکس، ختم۔ وارتفاع الجہالت فی الخصوصیت قد لا یثمر مع حصول عافیت، بسا اوقات خصوصیت میں جہالت نہیں ہوتی، یہ پتہ ہوتا ہے یہ بھی 100 کیا ہے وہ بھی 100 کیا ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات کی خصوصیت میں جہالت کا نہ ہونا ممکن ہے کہ ماہیت میں جہالت ہو، ہم اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ گندم ہے یا یہ چاول ہے، یہ تو فرق ہوتا ہے نا۔ قیمت میں کوئی جہالت نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ بھی 100 کا ہے وہ بھی 100 کا ہے، لیکن اگر ماہیت میں جہالت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گندم ہے یا یہ چاول ہیں، تو خصوصیت میں اگر جہالت کا نہ ہونا، وہ ماہیت کی جہالت میں کوئی سماور نہیں آتا کہ اس میں بھی وہ کوئی فہمتے ہے۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّ الدَّائِرَةَ فِي الشَّرْعِ أَضْيَقُ، غرر شرعی کا دائرہ، غرر شرعی کا دائرہ اضیق ہے بنسبت غرر عرفی کے۔ اضیق کا معنی کیا ہوا؟ یعنی غرر شرعی کے موارد زیادہ ہیں بنسبت غرر عرفی کے، اس کے کم ہوتے ہیں۔ یہ سارا لکھ کے وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَلَحَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، یہ در حقیقت ایک آخر نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ عام خاص من وجہ ہو اگر دو چیزوں کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من وجہ میں چونکہ دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں لہذا جتنے افراد اس کے ہوں گے اس کے بھی اتنے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے عام خاص من وجہ بھی ہو لیکن ایک کے افراد زیادہ ہوں اور دوسری کے افراد کم ہوں، یہاں بھی ایسا ہے کہ غرر شرعی کے موارد زیادہ ہیں بنسبت غرر عرفی کے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَفَهْمُ الْأَصْحَابِ مُقَدَّمٌ، لیکن میرا خیال ہے علماء نے جو سمجھا ہے نا
وہی ان پر ساری باتوں پر مقدم ہے. کیوں؟ لأنہم ادرا بمذاق الشارع کدھر ہے وَأَعْلَمُ، کہ وہ مزاج شارع کو اور انداز شارع کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں من ہے. شہید ثانی شیخنا فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَجَادَ، بس ٹھیک ہے، بات دلیلوں کی نہ کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں، اور بڑا اچھا کیا ہے التجا إِلَىٰ فَهْمِ الْأَصْحَابِ. کیوں؟ فِي مَا يُخَالِفُ الْعُمُومَاتِ، عمومات میں تو من نظر نہیں آتی، لہذا پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انہی بزرگان کی بات کو سمجھ لیں. فرق ان کے اسی سے مربوط ہے. مربوط کیا ہے جان؟ بالفرض ہم ہو گئے مشہور کے قائل کہ کل میں سے چند افراد مردد کی بیع کو ہم نے کر دیا ممنوع، کہ یہ جائز نہیں ہے. اب توجہ فرما رہے. اب اگر بائع اور مشتری دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے جو معاملہ کیا تھا وہ کس پر کیا تھا، افراد ایسے تھے کہ جو شائع نہیں تھے، یعنی وہ کسر مشاع والی صورت نہیں تھی، مردد تھی، پھر تو چلو ٹھیک ہے معاملہ ہو جائے گا باطل. لیکن اگر ان میں ہو گیا اختلاف، پھر کیا کریں گے؟ کہ اگر ایک کہتا ہے کہ فرد مردد اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اچھا اب یہاں پر کیا کریں گے؟ جب اختلاف ہو جائے، ایک دعویٰ کرتا ہے اشاعہ کا اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے تعیین کا، اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں انہوں نے جو مثال فرض کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر مشتری دعویٰ کرتا ہے اشاعہ کا، میری مراد افراد مردد نہیں تھے، وہ معین نہیں تھے، وہ کہتے نہیں نہیں میں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ افراد متعین کا، منتہا انہی میں مردد تھے، کس کی قول مانے؟ فرماتے ہیں اب بات کو سمجھنا ہے. عقود میں ایک قانون چلتا ہے کہ اگر کسی عقد میں اختلاف ہو، ایک مدعی صحت اور ایک مدعی بطلان ہو، تو مدعی صحت کا قول مقدم ہوتا ہے، چونکہ فرد مردد میں تو عقد ہوتا ہے باطل، اور بائع کہہ رہا ہے کہ مردد ہے، جبکہ مشتری بات کر رہا ہے اشاع کی، اور پہلی صورت کی، اس صورت کو اگر اس مشتری کی بات مانے تو پھر عقد رہ جائے گا صحیح. تو فرماتے ہیں پھر مدعی قول صحت کا قول ہوتا ہے مقدم، لہذا ہمیں پھر مشتری کی بات ہی ماننی چاہیے تاکہ عقد باطل نہ ہو، اور اصالت تو صحت کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن ایک مسئلہ اور پیش آئے گا، بہت غور سے آئے گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو عقد کیا ہے، بسا اوقات عقد کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اشاعہ نہیں سمجھا جاتا، اور پرسنٹیج والی بات نہیں سمجھ جاتی، بلکہ ان سے تو تعین سمجھ جاتی ہے. اب وہاں کیا کریں گے؟ وہاں پھر کیا ہوگا کہ ظہور عقد کیا کہے گا کہ یہاں عقد باطل ہونا چاہیے نا، اور ادھر اصل کیا کہتی ہے اصالت اسے. اب ایسی صورت میں کس کا قول مقدم ہو؟ جب اصل اور ظاہر کا مقابلہ ہو جائے تو اصل مقدم ہوتا ہے ظاہر پر، جب تک کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو. فرماتے ہیں فرع علی المشہور من المان، بالفرض ہم دوسری صورت میں من کے قائل ہو گئے، مشہور کی بات ہم نے مان لی کہ یہ جائز نہیں ہے. لو اتفقا، اگر بائع اور مشتری دونوں اس بات پر متفق ہیں، کیا الا انہما ارادا غیر شائن لم یصح البیع. کیوں؟ لاتفاقہما علی بطلان ہی. لیکن ولو اختلفا، اگر ان کا اختلاف، فدع المشتری الاشاعۃ فیصح البیع، نتیجہ بائع کہتے نہیں اراد تو معینہ، اب کیا کریں؟ یہاں بائع صحیح نہیں بنتی. علامہ تذکرہ میں فرماتے ہیں الاقرب قبول قول المشتری. کیوں؟ عملا باصالت صحہ و عملا باصالت عدم تعیین. شیخنا فرماتے ہیں ھذا حسن، بات ٹھیک ہے لیکن مطلقاً ٹھیک نہیں ہے، خود صیغہ عقد کے الفاظ کو بھی دیکھنا پڑے گا.
ھذا حسن، علامہ کی بات ہم ٹھیک ہے، لیکن لو لم یتسالما علی صیغۃ ظاہرۃ فی احد المعنیین، لیکن بشرطے کہ انہوں نے جو عقد میں صیغہ جاری کیا ہے، اگر صیغہ ایسا ہے جو ظہور فی الاشاع رکھتا ہے تو پھر وہ والا حکم ہوگا، اور اگر ظہور رکھتا ہے فی التعیین تو پھر وہ والا حکم ہوگا۔ اگر الفاظ ایسے نہیں ہیں جو کسی ایک پر دلالت کرتا ہو پھر تو ان کی بات ہے ٹھیک۔ اب ماہو سے مراد کیا ہے کہ اگر انہوں نے صیغہ عقد میں الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو ظہور رکھتے ہیں اشاع میں یا ظہور رکھتے ہیں تعیین میں، فالمتبع ہوا ظاہر، تو پھر ظاہر کی اتباع کی جائے گی نہ کہ اصل کی۔ اور وَأَصَالَةُ الصِّحَّةِ لَا تَصْرِفُ ذَا، کیوں؟ اس لیے کہ اصالت الصحہ ظواہر میں تصرف کا انصراف کی طاقت کہ ہم اصالت الصحہ کی بنیاد پر ظاہر کو چھوڑ دیں، ایسا چونکہ جو الفاظ عقد ہوں گے وہ ظاہر دلالت کر رہے ہوں گے۔ باقی رہی بات جو اگلی بات ہے کون سی؟ اصل عدم تعین، شیخنا فرماتے ہیں فلا متحقق، میرے لیے اس کا اصل ہونا اصل عدم تعین ہے، میرے لیے متحقق اور کنفرم نہیں ہے کہ اس نام کی بھی کوئی اصل ہے۔ ذاکر بعض من خاربہ محقق کی تستی فرماتے ہیں لو فورضا للکلام ظہور فی عدم الاشاعت، بے شک انہوں نے جو صیغہ عقد پڑھا ہے اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو الفاظ عدم اشاعت پر یعنی تعین پر میں ظہور رکھتے ہیں، لیکن کان حمل الفعل علی الصحہ، لیکن وہ فعل مسلم کا حمل بر صحت کرنا یہ قرینہ صارفہ بن جائے گا، لہذا اصل ظہور پر مقدم ہو جائے گی۔ شیخنا فرماتے ہیں وفی ہے ناصر، نا جناب ظہور امارہ ہوتی ہے اور امارہ کے ہوتے ہوئے اصل پر عمل نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ